7 اکتوبر کو تو وہ چیز جو برسوں 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 سے پک رہی تھی وہ باہر نکلی کہ بھائی ہم اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 2006 سے غزہ کا بلاکیڈ ہے، مطلب حصار ہے، سامان نہیں آ سکتا، سامان باہر نہیں آ سکتا، سامان اندر نہیں آ سکتا، یہ بلاکیڈ ہے، علاج معالجہ، پڑھنے لکھنے کے لیے بچے باہر نہیں جا سکتے۔ بس لوگ مذمت کرو، حماس کی مذمت کرو۔ کیوں مذمت کرو؟ وہ تو اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لاء میں ان کا حق ہے۔ حماس کا عمل اور اسرائیل کا عمل برابر نہیں ہے۔ حماس اپنے ملک کو آزاد کرا رہا ہے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ قبضہ برقرار رہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ غزہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس وقت تقریباً آج ہی کی رپورٹ ہے کہ 45% وہاں کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے، کہ 12-13 جرنلسٹ ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے BBC سے کہ بھئی تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تمہاری رپورٹنگ غلط ہے، تم جو ہے صرف ایک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہو، جو اسرائیل چاہتا ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہو۔ یہ 7 اکتوبر کو حماس کا جو ملٹری ونگ ہے، القسام بریگیڈز، انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور یہ ہمارا میڈیا ہندوستان میں بھی اور باہر بھی یہ غلطی کر رہا ہے جیسے کہ 7 اکتوبر کو ہی سارا مسئلہ شروع ہوا۔ 7 اکتوبر کو تو وہ چیز جو برسوں 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 سے پک رہی تھی وہ باہر نکلی کہ بھائی ہم اس حالت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ 2006 سے غزہ کا بلاکیڈ ہے، مطلب حصار ہے، وہاں سے نہ کوئی نکل سکتا ہے بغیر اسرائیل اجازت کی۔ اجازت دے ٹھیک ہے، ورنہ پکڑ کر کے جیل ڈال دیتے ہیں۔ سامان نہیں آ سکتا، سامان باہر نہیں آ سکتا، سامان اندر نہیں آ سکتا، یہ بلاکیڈ ہے، علاج معالجہ، پڑھنے لکھنے کے لیے بچے باہر نہیں جا سکتے۔ تو یعنی سن 67 سے غزہ جو ہے اسرائیلی محاصرے میں ہے، اور 2006 سے باقاعدہ یعنی سن 67 سے غزہ اسرائیلی قبضے میں ہے، اور سن 2006 سے وہ محاصرے میں بھی ہے۔ پہلے محاصرہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اسرائیل چاہتا تھا کہ وہاں پر اپنی جو سیٹلمنٹس بنائے بھی تھے اس نے، لیکن حماس کی وجہ سے اس کو نکالنا پڑ گیا وہاں سے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوا۔ بس لوگ مذمت کرو، حماس کی مذمت کرو۔ کیوں مذمت کرو؟ وہ تو اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لاء میں ان کا حق ہے۔ وہ حق ان کو دیا گیا ہے، کسی بھی قوم کو، چاہے وہ فجی میں ہو، چاہے وہ کینیڈا میں ہو، اگر اس کی زمین جو ہے غیر ملکی لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیے تو اس کو آزاد کرانے کا اس کو حق ہے، جس طرح سے چاہے وہ کرے۔ تو یہ حماس نے یہ کام کیا تھا، اب ہر طرف اس کو برابر کیا جا رہا ہے، یہ اس کو بھی۔ حماس کا عمل اور اسرائیل کا عمل برابر نہیں ہے۔ حماس اپنے ملک کو آزاد کرا رہا ہے، جبکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ یہ قبضہ برقرار رہے۔ یہ صرف یہی نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس بیچ میں اچانک ان کے دماغ میں یہ آ گیا کہ یہ بڑا اچھا موقع آ گیا ہے، اب غزہ سے ہی سارے فلسطینیوں کو باہر پھینک دو۔ یہ ان کا بہت ہی پرانا پروگرام ہے، آج کا نہیں ہے۔ اس کو بولتے ہیں ٹرانسفر۔ اسرائیل میں جب لفظ بولتے ہیں ٹرانسفر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے فلسطینیوں کو کھدیڑ کے فلسطین کے باہر پھینک دو۔ اب ان کے دماغ میں جب یہ جنگ چلی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا تھا 5 دن میں ختم ہو جائے گی، وہ اس لیے کہ عام حالات میں یہی ہونا تھا، لیکن اس بیچ میں اسرائیل میں جو خبیث اور شیطانی دماغ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ موقع آ گیا ٹرانسفر کا۔ اب ہم جو ہے ان کو مجبور کر سکتے ہیں، اتنا ہم وہاں پہ تنگ کریں کہ پھر یہ صحرائے سینا بھاگنے کو مجبور ہو جائیں، جیسے کہ سیریا میں، شام میں جیسے ہوا ہے کہ بہت لوگ، تقریباً 5 ملین لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اب غزہ والے بھی ملک چھوڑ کے، ان کو آدھی آبادی کو تو انہوں نے اپنے گھروں سے نکال کر کے ان کو یعنی میدان میں، اس میں اور مسجدوں میں، چرچ میں، اسکولوں میں اور اسپتالوں میں جا کر کے شرنارتھی بننے پر مجبور کیا ہے۔ یعنی وہ جگہ جہاں پہ کہ چند 100 لوگ رہ سکتے ہیں، وہاں پہ 50 ہزار لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ کیسے وہ کھا رہے ہیں، کیسے پی رہے ہیں، کیسے ٹوائلٹ جا رہے ہیں، کیسے کیا کر رہے ہیں، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور یہ مستقل چل رہا ہے، 8 تاریخ سے چل رہا ہے۔ تو اسرائیل کے جو شیطانی دماغ، انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ وہاں سے نکل جائیں
اور ایک بار نکل جائیں گے تو ان کو آنے نہیں دیں گے ان کو. سیدھی بات. اس سے پہلے بھی 48 میں بھی فلسطینی 70% فلسطینی اپنے ملک کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. آج تک ان میں سے ایک آدمی واپس نہیں آیا, اس لیے اسرائیل واپس نہیں لیتا. اب انہوں نے دماغ میں یہ آیا کہ چلو بڑا اچھا موقع ہے اب ان کو, تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ غزہ کو تباہ کر رہے ہیں. اس وقت تقریباً آج ہی کی رپورٹ ہے کہ 45% وہاں کے گھروں کو توڑ دیا گیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کسی بھی آبادی میں, جیسے دلی کے اندر 45% اگر آبادی گھر توڑ دیے جائیں تو کیا ہاہاکار مچے گی. سوچ سکتے ہیں وہ لوگ کہاں جائیں گے, کہاں سوئیں گے, کہاں رہیں گے. ایک آدمی ایک گھر ٹوٹتا ہے تو مسئلہ بن جاتا ہے. تو انہوں نے تقریباً 45% گھر توڑ دیے ہیں اور ان کے لوگوں کو باہر جو ہے جا کر کے پناہ. اب ایسی حالت میں اور وہ جاری ہے, یہ جو بمباری ہے جاری ہے. یعنی یہ کہ کل جو ہوگا 50% ہو جائے گا, اگلے دن جو ہے 55% ہو جائے گا. یعنی یہ کہ غزہ کو وہ صرف کھنڈر بنا دینا چاہتے ہیں وہ. اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ بھئی وہاں پہ رہنے لائق ہی نہیں رہے گا. وہ کہاں رہیں گے؟ اس لیے کہ فوٹو آپ دیکھ رہے ہوں گے, چلنا پھرنا محال ہے. سڑکیں پوری ملبے, سارے ملبے سے جو ہے نا جب بھری ہوئی ہیں. ان کو صاف کرنا, ان کو نکالنا کوئی 10-15 سال کا کام ہے. جو بھی اگر ان کو ٹھیک سے انٹرنیشنل مدد ملے اور ٹھیک سے وہاں سیمنٹ ویمنٹ آ سکے, اور پیسے کہاں ان کے پاس, بیچاروں کے پاس, غریب لوگ ہیں یہ سب. تو وہ یہ چاہتے ہیں, اور اسی کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے ویسٹ بینک جو کہ دوسری طرف ہے جہاں پہ فلسطین اتھارٹی ایک حصے میں ہے, چاہتے ہیں کہ وہاں پہ بھی ٹرانسفر ہو جائے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے شاید اس پہ غور نہیں کیا کہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہاں سے آتے ہیں اسرائیل اور چاہتے ہیں کہ جارڈن جائیں, مصر جائیں اور سعودی عرب جائیں. تو ان ملکوں کے رہنماؤں نے, جو کہ یعنی امریکہ نواز ہیں معلوم ہے, انہوں نے بائیڈن صاحب صدر امریکہ سے ملنے سے انکار کر دیا. میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ ہم نہیں ہونے دیں گے اس چیز کو. اس لیے کہ جارڈن کا کیا مطلب, اور پرانا یہ بھی بتاؤں آپ کو, یہ ٹرانسفر لفظ ہے, ایسی ایک لفظ اور بھی تقریباً 30-40 سال سے چل رہا ہے. وہ کہتے ہیں جارڈن از پیلسٹائن. یہ ایک نعرہ ہے اسرائیل کا. مطلب کیا ہے کہ فلسطینیوں کو جارڈن بھیج دو. یہاں سے ویسٹ بینک میں مسئلہ بنے ہوئے ہیں. بھائی جب وہ مقبوضہ رہیں گے تو مسئلہ بنیں گے. جب آپ ان کو ذلیل کریں گے صبح سے شام تک, نہ ان کا کھانا پینا ہر چیز حرام کیے ہوئے ہیں, تو وہ تو کچھ نہ کچھ ریزسٹنس کریں گے, مزاحمت کریں گے وہ. تو اب انہوں نے سوچا کہ غزہ کو سارا سینہ بھیج دو اور ویسٹ بینک کے لوگوں کو جارڈن بھیج دو. وہاں جائیں, وہاں پہ اپنا ٹینٹ وینٹ میں رہیں گے, بعد میں دھیرے دھیرے مکان وکان بنائیں گے. تو مقامی جو حکمراں ہیں, یعنی سعودی عرب کے ہیں حکمراں ہیں, مصر کے جو کہ ایک دم سے امریکہ نواز ہیں, جارڈن کے حکمراں جو ہے بادشاہ ہیں, میرا خیال ہے ان کا نام عبداللہ ہے, یہ سب لوگ چونکہ بہت کافی امریکہ نواز ہیں, اس کے باوجود ان لوگوں نے بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا. اس لیے کہ بائیڈن جو ہے, یہ جو اسرائیلی جو حل ہے, مطلب ایک طرف ادھر ٹرانسفر, ایک طرف ادھر جارڈن از پیلسٹائن والا معاملہ, اس کو جو ہے مارکیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, زور دینے کے لیے کہ بھائی کسی طرح سے تم لوگ اس کو مان لو. اسرائیل جو ہے دیکھو تو پاگل اسرائیل ہے. ارے اسرائیل کو تو تمہیں تو پاگل کر رکھا ہے. اسرائیل کو کس نے پاگل کر رکھا ہے؟ اسرائیل کو جنگ ہوتے ہوئے اسلحے کون دے رہا ہے؟ اتنی بڑی بات ہے کہ خود وہاں کی جو فارن منسٹری ہے اس کا ایک بڑے افسر نے استعفیٰ دے دیا کہ بھائی یہ تو بہت غلط کام ہو رہا ہے. آپ کیسے ہی کر سکتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی ہے اور وہ بھی اسرائیل جو ہے اتنی زیادہ زیادتیاں کر رہا ہے, اگر ذرا سے کچھ بم مار دیا ہوتا چلیے کہتا بھائی چلو اس کا بدلہ لے لیا. لیکن یہ تو پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے پورے غزہ کو تباہ کیا جا رہا ہے, اور اس طرح کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم جس دن آپ دیکھ لیے گا رفح کراسنگ, وہی جو مصر کے ساتھ ان کی کراسنگ ہے, رفح کراسنگ ہے, جس سے نکل کر کے آدمی صحرائے سینا میں جاتا ہے, جس دن وہ کھلے گا, ابھی بند ہے وہ, جس دن کھلے گا آپ دیکھیں لوگ بھاگیں گے وہاں پہ. اس لیے کہ معلوم نہیں کہ کس وقت کہاں پہ کوئی بم آگے گرے. جہاں پہ وہ لوگ رکے ہوئے وہاں پہ بھی بم گرتا ہے. جہاں پہ انہوں نے یعنی اسپتال کے اندر, اسکول کے اندر, یونائٹڈ نیشنز کا آفس وہاں پہ, اس کے اندر بھی بم جو گر رہا, لوگ سمجھتے تھے یہاں نہیں ہوگا, اس لیے جا کر وہاں پہ پناہ لی انہوں نے, لیکن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے, کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے. تو ایسی حالت میں اس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ جو حماس حملے کر رہے ہیں
انہیں کی جو ہے میسائل مس ہو کر کے وہاں پر گر رہی ہے. نہیں یہ تو جھوٹ کی بات ہے، ایسا طریقے کیسے کی باتیں چل رہی ہیں. ایسی کوئی بات ہے؟ لیکن ایسے دیکھیے میں آپ سوال پہلے دن نہیں بتاؤں آپ کو، پہلے دن 7 تاریخ کو سب نے، حماس نے بھی کیا، دوسرے لوگوں کا 7,000 میسائل انہوں نے داغے. 7,000 میں ایک تو نہیں گرا. اب ایک داغتے ہیں تو وہ گر جاتا ہے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے؟ کوئی ایسا کیا ہے ایسا؟ تو وہ تو امریکہ اور اسرائیل جو ہے یہ کہانیاں بنانے کو تیار ہے. یہی امریکہ تو ہے جس نے کہا تھا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن، اور اس کی بنیاد پہ جا کے پورا عراق تباہ کر دیا تھا. یہی امریکہ. بعد میں کہا نہیں ہمیں کچھ نہیں ملا. ارے تو نے تو پورا ملک تباہ کر دیا. اس کا کون سزا دے گا؟ انشاءاللہ اللہ پاک کا سزا ملے گی، لیکن دنیا بھی ملنی چاہیے. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے افریقی ملکوں کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کو سزا دیتے ہیں. ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو بش کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اوباما کیوں نہیں پکڑتے؟ ان لوگوں نے جو کیا ہے یعنی کوئی کم تھوڑی کیا ہے. انہوں پورے ملک تباہ کیے ہیں. کس نے؟ یمن کس نے تباہ کیا ہے؟ اپنا سوڈان کس نے تباہ کیا ہے؟ لیبیا کس نے تباہ کیا ہے؟ افغانستان کس نے تباہ کیا ہے؟ سیریا کس نے تباہ؟ یہی لوگ ہیں. اپنی سیاست میں یہ کرتے ہیں اور یہ کہانیاں بنا، جو آپ بتا رہے ہیں نا، یہ کہانیاں جو ہے بیٹھ کر کے لکھی جاتی ہیں. اور چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، جیسے ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں میڈیا مودی جی کے پاس ہے، ویسی میڈیا سمجھ لیے امریکہ کے پاس ہے. جو چاہتے ہیں وہ نکلتا، جو نہیں چاہتے. یہاں تک کہ BBC جیسا، لوگ سمجھتے تھے کہ BBC جو ہے سرکار کا ہے، کوئی بات نہیں برطانیہ، لیکن وہ آزاد ہے. یہ لوگ یہی سمجھتے تھے، میں بھی یہی سمجھتا تھا. لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ فلسطین کے بارے میں ان کی رپورٹیں بہت ہی غلط. یہاں تک کہ خود 12-13 کل ہی جو ہے میں نے ٹویٹ بھی اس کو کیا کہ 12-13 جرنلسٹ ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے BBC سے کہ بھائی تم صحیح نہیں کر رہے ہو، تمہاری رپورٹنگ غلط ہے، تم جو ہے صرف ایک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہو، جو اسرائیل چاہتا ہے وہ رپورٹنگ کر رہے ہو. تو یہ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جھوٹ آپ بتا رہے ہیں کہ خود ہی کر لیا، یہ بیوقوفی کی بات ہے. خود کو کیوں کرے گا؟ وہی اسپتال جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اس اسپتال کے ذمہ دار آدمی نے، وہ چرچ کا اسپتال ہے ویسے، یہ بتاتے نہیں کم وقت، یہ چرچ کا اسپتال ہے، جو برٹش جو انگلینڈ کا جو چرچ آف انگلینڈ ہے اس کا اسپتال ہے. اور اسپتال کا نام بیپٹسٹ ہاسپٹل ہے. لیکن وہ بتاتے نہیں، کہتے ہیں اہلی ہسپتال، جو عربی بتا کر کے بول کر کے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو. وہ بیپٹسٹ ہسپتال ہے. اس اسپتال کے ذمہ دار نے پریس کانفرنس کر کے یہ بتایا ہے کہ اس رات جب یہ حملہ ہوا، اس سے 3 دن پہلے سے روزانہ رات کو ہمارے پاس فون آتا تھا اسرائیل سے کہ خالی کرا لو اور اس پہ حملہ ہونے والا ہے. تو کون بتا رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے، یہ وہ بول رہا ہے. خبریں اس طریقے کی تھیں. نہیں وہ بتا رہا ہے، جو اس کا جو ایڈمنسٹریٹر اسپتال کا، وہ پریس کانفرنس میں بول رہا ہے کہ ہمارے پاس 3 رات سے ہمارے پاس فون آ رہا تھا اسرائیل سے کہ ہٹا دو ان لوگ، جو لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ جا کے شرنارتھی جو کہ بیچارے وہاں پہ آ کر کے ان کو سونے ہونے کی جگہ مل گئی ہوگی ان کو. تو یہ حقیقت ہے. یہ وہ کہنا چاہتا ہے. اب اقوام متحدہ کے جو اسکول ہیں ان پہ کیوں بمباری کرتے ہو بھائی؟ اسپتال ہیں ان پہ کیوں بمباری کرتے ہو بھائی؟ جن لوگوں کو تم نے خود کہا ہے کہ چلے جاؤ ان پہ بھی بمباری کر رہے ہو ان کے اوپر. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ صرف ان کو سزا دینا ہے کہ اتنے وہ پریشان ہو جائیں، اتنے پریشان ہو جائیں کہ جس دن رفح کراسنگ کھلے لوگ بھاگنا شروع کر دیں اور فلسطین سے نکل جائیں. تو اس طرح کیا ہوگا؟ یہ پورا غزہ جو پٹی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری جو ہے اسرائیل صاف کر کے اس وہاں پہ اپنے سیٹلمنٹ بنا دے گی. جیسے کہ ویسٹ بینک میں بنا رکھے ہیں سیٹلمنٹ، کچھ 7 لاکھ آدمی بسائے ہوئے ہیں اس نے. اربوں کی جگہ بھی جو اسے واپس کر یعنی اوسلو اکارڈز کے تحت جو زمین واپس کرنی ہے، وہاں پر اسرائیل نے سیٹلمنٹ بنائے ہوئے ہیں. ابھی کچھ 7 لاکھ جو ہے لوگ بسا چکا ہے. ایسے لا کے غزہ میں بسائے گا. تو اس میں کیا ہوگا کہ پورا کا پورا فلسطین، 100% فلسطین جو ہے اسرائیل کے قبضے میں آ جائے گا. اور وہاں وہی کرے گا، قریب کر بھی رہا ہے، یعنی ویسٹ بینک میں کر بھی رہا ہے. روزانہ رات کو حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ علاقہ جو کہ اسرائیل کے بالکل یعنی ڈائریکٹ کنٹرول میں، وہاں پر بھی ہوائی جہاز سے وہاں پہ ہو رہی، بمباری ہو رہی ہے اس علاقے میں. تو وہ حالات پیدا کر رہا ہے جس سے لوگ بھاگ جائیں اور فلسطین پورا خالی ہو جائے. یہ اس وقت چل رہا ہے. لیکن ایسے میں جو ہے اسلامک ممالک جو ہیں وہ بھی اجلاس کر رہے ہیں، میٹنگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے کوئی نتیجے تو حل سامنے نہیں آ رہے ہیں. کچھ حل تو نکلتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. زمینی جو ہے لڑائی بھی، زمینی استر پہ بھی جو ہے وہ اندر گھس رہا ہے غزہ کے اندر. نہیں ابھی اندر تو نہیں گھسا. اس طریقے کی خبریں بھی نہیں ابھی اندر نہیں گھسا ہے. کئی دن سے اسلامک ممالک کیوں خاموش ہیں؟ صرف جو ہے وارننگ دی جا رہی ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر ایسا کیا تو ایسا کر دیں گے. کیا لگ رہا ہے آنے والے وقت میں کیا صورتحال ہوگی؟
بھائی یہ بات یہ حقیقت ہے کہ اسلامی ممالک جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک طرح سے تقریباً تمام کے تمام اب مطلب پہلے نہیں تھا ایسا لیکن اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے زیر اثر ہیں. تمام ممالک آپ کس کو بول دیجئے وہ امریکہ کے زیر اثر نہیں ہے. کوئی فرانس کے بھی ہے اور کوئی انگلینڈ کا ہے لیکن زیادہ تر امریکہ کا ہی ہے. فرانس کا بھی ہے سمجھ لیا امریکہ ہی کا ہے. تو اب ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کو چیلنج کریں. مصر میں ہمت نہیں ہے. سیسی صاحب تو خود انہی کے مدد سے اور ان کی مدد سے آئے بھی ہیں اور باقی بھی ہیں. جارڈن کے جو کنگ ہے وہ ان کی مدد سے برطانیہ نے لا کے ان کو وہاں پہ ان کے دادا کو بادشاہ بنایا تھا تو وہ ان کی اس میں ہے. تو ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ جا کر کے باقاعدہ حملہ کریں. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ امریکہ نے 3 جو ہے فوجی جو بحری جہاز ہیں مطلب وہ پورا کہ بہت میلوں لمبا جو ہے نا ہوائی جہاز ہوتا ہے وہ پانی کا جہاز ہوتا ہے جس میں کہ یعنی ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز اور کیا سب چیز ہوتی ہے. راکٹ مارنے کی سب ہوتی ہے. تو وہی سب حرکتیں کرے گا تو لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کیا ابھی تو پھر ہمارے اوپر اٹیک ہونا شروع ہو جائے گی. جو غزہ کی صورتحال ہمارے اوپر ہو جائے گی. تو وہ اس لیے جو ہے لوگ ڈرے ہوئے ہیں لیکن لوگ بول رہے ہیں. یعنی مجھے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں نے کہ جارڈن کے جو بادشاہ ہے اس نے بہت ہی کھل کر کے اس کی مذمت کی اور کہا یہ غلط ہو رہا ہے. سیسی صاحب نے جو کہ یعنی ہمارے نزدیک ایک یعنی اچھے حکمراں نہیں ہیں انہوں نے بھی بولا یعنی کوئی بھی اس کی تائید نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ کا یہ کہنا کہ وہ باقاعدہ آ کر کے فوجی طریقے سے لڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حکمرانوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کر پائیں گے. لیکن اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ حماس کے لوگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں. آج رات کو بھی انہوں نے جا کے اسرائیل کے اندر حملہ کیا ہے اور اسرائیل کے اوپر بم پھینکے ہیں یعنی راکٹ جو پھینکے ہیں. تل ابیب تک پہ حملہ کیا ہے رات کو. تو وہ کر رہے ہیں لیکن بہرحال ایسا تو ہے نہیں ہے کہ حماس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جو کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں کے خلاف فتح یاب ہو جائے. ایسا نہیں ہے. ان کے پاس جو ہے انہوں نے کچھ بنائے ہوئے ہیں راکٹ بنائے ہوئے ہیں کچھ بم وغیرہ بنائے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ان کا راستہ کھلا ہوا نہیں ہے بہت کس مشکل سے وہ بنا رہے ہیں مجھے نہیں معلوم. لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس کچھ ہے تو وہ لڑ رہے ہیں. ان کو تو یعنی لڑنے یعنی شہادت میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم شہادت بھر کے اللہ پاک نے جو ہے ہمارے لیے جو درجہ جنت میں عطا فرمایا ہم اس کے مستحق ہو جائیں گے. تو ان کے لیے پریشانی نہیں ہے. اور فلسطینی قوم تو آج 75 سال سے 48 سے اس کو جوجھ رہی ہے. اس کو جو ہو رہا ہے اس کو جوجھ رہی ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے نکلیں. اسی لیے یعنی ایک آدمی جب مجبور ہو جاتا ہے جب اس کے لیے آپ کوئی راستہ ہی نہیں کھولتے ہیں تو پھر یہ حرکتیں کرتا ہے جو حماس نے کی. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن حماس نے قانونی طریقے سے جو اس کی اجازت ہے انٹرنیشنل لاء میں کہ کوئی بھی مقبوضہ قوم اپنے آپ کو غیر ملکی قبضے سے ہٹانے کے لیے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے. یہ اس کا حق ہے اس کا. لیکن یہ بتایا نہیں جا رہا ہے. الٹے یہ لگ رہا ہے کہ ساری تاریخ جو ہے 7 اکتوبر کو شروع ہوئی. 7 اکتوبر کو نہیں شروع ہوئی. یہ 14 مئی 1948 کو شروع ہوئی جب اسرائیل بنا. جب اسرائیل نے 70% فلسطینیوں کو ریفیوجی بنا دیا نکال دیا ان کے گھر سے. اور اب پروگرام بنا رہے ہیں کہ 100% نکال دیں. مطلب 30% جو بچے تھے. آخری سوال یہی ہے جی ظفور صاحب کہ اب اس کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ آخر میں کیا نتیجہ نکل کر کے آئے گا؟ کیا حماس اور یہ جو غازہ ہے یا فلسطین ہے یہ پورے پہ قبضہ کر لیا جائے گا جس طریقے کی کارروائی چل رہی ہیں اور سب خاموش ہیں؟ کیا لگتا ہے؟ دنیا کے جو قوانین ہیں وہ کچھ ایسے اللہ پاک نے بنائے ہیں کہ اس میں اللہ پاک یعنی دخل اندازی فوراً نہیں کرتے. بہت دھیرے دھیرے کرتے ہیں. ان کا طریقہ ان کا اللہ پاک کا ہے. تو اس وقت چونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ اسلحے ہیں اتنے زیادہ وہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طریقے سے یہ کامیاب ہو جائیں. لیکن فلسطینی قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چپ نہیں رہتی. وہ اگر وہ صحرائے سینا میں بھی چلی جائے تو وہاں سے بھی وہ کام کرے گی. وہاں سے بھی راکٹ پھینکے گی مارے گی اس کو. تو مسئلہ نہیں ختم ہو جائے گا. مسئلہ جاری رہے گا. اگر یہ اس وقت کریں گے تو مسئلہ اور بڑھ جائے گا. اس لیے کہ اب جو تیسری چوتھی نسل آئی تھی اس کے دل میں اتنی نفرت نہیں تھی جتنی کہ پہلی جنریشن میں تھی. لیکن اب وہ پھر ایک دم تازہ ہو جائے گی ایک دم. اور بہت لوگ ہیں جو کہ
یعنی ان کی مدد کرنے کو بھی تیار ہیں. ہم کو اچھی طرح سے معلوم ہے, اب تفصیل آپ سے کیا بتاؤں, لیکن عرب ممالک میں حکومتیں نہ کر رہی ہوں صحیح, لیکن عوام میں جو ہے پوری تیاری ہے اور کر رہے ہیں پوری طرح سے کر رہے ہیں, پیسے سے اور جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک طرفہ معاملہ ہے کہ بس انہوں نے چاہا ہو گیا, ایسا نہیں ہوتا. اب امریکہ جو ہے کس طرح سے ذلیل و خوار ہو کے اب افغانستان سے نکلا, کس طرح سے ذلیل و خوار ہو کر کے عراق سے نکلا. یعنی امریکہ ہی ہے, اتنی بڑی طاقت ہے. یہ لوگ کیا ہیں بیچارے, چھوٹی چھوٹی گن لے کر کے گھومتے تھے. تو یہ سمجھنا کہ یہ ہر طرح سے کامیاب ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہے. دوسری طاقتیں ہیں اور وہ اگر کوئی لڑنے مرنے پہ آ جاتا ہے تو وہ اس وقت ان کی حالت ایسی ہے فلسطینیوں کی یا حماس کی, جس کے بھی کہیے. حماس ہی صرف اکیلی تھوڑی ہے, بلکہ اس کے ساتھ جہاد اسلامی بھی ہے اور دوسرے چھوٹے موٹے گروپ اور بھی بہت سے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں. تو وہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسرائیل چاہتا ہے کہ ان کا ٹرانسفر وہاں کرا دے اور یہاں چاہتا ہے کہ یہاں سے بھی ان کو نکال دے, ویسٹ بینک سے نکال کے جارڈن پھینک دے, میں سمجھتا ہوں ایسا ہو نہیں پائے گا, چاہے وہ کریں. لیکن اس سے اسرائیل جو ہے ننگا ہو گیا ہے, اس وقت دنیا کے سامنے بھی ننگا ہو گیا ہے. لوگ امریکہ میں بھی بول رہے ہیں, ہر جگہ ہی وہ لوگ بول رہے ہیں, اور خود حکومت کے اندر لوگ بول رہے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا کہ وہاں کے وزارت خارجہ ایک آدمی نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور کتنے لوگ ہوں گے بیچارے جو نہ دے رہے ہوں گے, اس لیے کہ ہر آدمی سوچتا ہے بھائی میرا جاب ہے اور مان لی کتنے میں کام ہے, بچوں کی فیس دینا, فلاں کیا ہے, بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, اس لیے آدمی نہیں کرتا ہے. تو لیکن نفرت لوگوں کے دلوں میں ہے, اور اس بات کو بہت لوگ بول رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے زیادتی کر رہا ہے. بھائی اس لیے 7 اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد اگر انہوں نے کچھ راکٹ پھینک دیا ہوتا چلیے بات ختم ہو گئی ہوتی, لیکن یہاں تو یہ پورا تہس نہس کر کے ایک پورا خطہ جو ہے اتنا بڑا پورا غزہ جو ہے ختم کیا جا رہا ہے اس کو. تو یہ چیز بہت ہی بڑی زیادتی ہے, چھوٹی موٹی نہیں, بہت ہی بڑی زیادتی ہے. اور یقیناً دنیا بولے گی. ابھی کل ہی دیکھا میں نے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے صاف صاف یہ بتا دیا کہ 7 اکتوبر کا معاملہ نہیں شروع ہوا تھا, بلکہ تو تم 57 کتنے سال سے تم غزہ کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہو, اس کی وجہ سے یہ ہے. تو دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا بول بھی رہی ہے. اور دوسرے لوگ, کتنے لوگ امریکہ جو یورپین پارلیمنٹ کے اندر میں دیکھتا ہوں وہاں پہ جو کتنے ایم پی ہیں وہاں پہ بول رہے ہیں, برٹش پارلیمنٹ میں بول رہا ہوں, باہر بول رہے ہیں, اندر بول رہے ہیں. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے اسی کا بس بات چل رہی ہے. ساری مشکلات کے باوجود بھی لوگ بول رہے ہیں, لوگ تائید کر رہے ہیں. اور خود فلسطینی قوم تو بہرحال آپ نے دیکھا آج تک دیکھا کہ غزہ میں کسی آدمی نے اف بھی کیا ہو, دیکھا آپ نے؟ اتنے ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ نے, سینکڑوں دیکھ لیے ہوں گے, اس میں کسی نے نہیں کہا کرے یہ حماس نے کیا کیا, ہم نے تو آج تک نہیں سنا. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوا, جو ہوا تو ہوا تھا, اور پھر ہم کو اگر کچھ قربانی دینی ہے تو ہم تیار ہیں.